الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی، انسان کے کتنے ہی دشمن، حاسد، فاسد، اس کی راہ میں روڑے اٹکانے والے، رکاوٹ ڈالنے والے اور طرح طرح کی باتیں کرنے والے، تہمت، بہتان، الزام لگانے والے، یا انسان کے اپنے اندر کی برائیاں، چغلی، غیبت، بہتان، تہمت، الزام، غیبت، ان تمام چیزوں سے نجات کے لیے یہ مختصر سا جملہ اللہم نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، انسان جب پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حاسدین کو، اس کے فاسدین کو، اس کے کاموں کے اندر رکاوٹ ڈالنے والوں کو، تہمت اور الزامات، بہتان لگانے والوں کے منہ بند کر دیتا ہے، اور خود انسان کے اپنے اندر کی تمام اخلاق رذیلہ زائل ہو جاتے ہیں، اخلاق حسنہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جو ہم اپنی سادہ زبان میں کہتے ہیں نا چھٹا کلمہ، چھواں کلمہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان تمام برائیوں سے انسان محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے، انسان کے کام حسن خوبی ہونے لگتے ہیں، اس کے مخالفین، اس کے دشمن، اس کے حاسد، اس کے فاسد اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ اگر یقین نہیں تو تجربہ شرط ہے، کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی برائی کو روک دیتا ہے، اور دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے، فاسد کو اور حاسد کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے، خاک چٹانے کے لیے، اپنے پاؤں پہ جھکانے کے لیے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ میں لمبی تفصیل میں نہیں جاتا، آپ اس کو ایک دفعہ زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیے گا، اور پھر اپنے کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ انسان کے اندر جو بھی برائی ہو، ہر انسان کے اندر برائی پائی جاتی ہے، کسی کے اندر غیبت، کسی کے اندر حسد، کسی کے اندر چغلی، کسی کے اندر تہمت، کسی کے اندر الزام، کوئی شرابی، کوئی زانی، کوئی کبابی، کوئی فلاں، کوئی فلاں، کوئی جھوٹ کا رسیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اپنے حال کے مطابق، سائل کے سوال کے مطابق اور اس کی کیفیات کے مطابق اسے وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ ایک آدمی گیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میں تمام برائیوں سے بچ جاؤں اور سیدھا جنت میں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، آپ جانتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک اور آدمی حاضر ہوا، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا باعث ہو۔ آپ نے فرمایا تقرؤ السلام وتطعم الطعام، سلام کرنا عام کرو اور کھانا کھلایا کرو۔ کیفیات کو دیکھ کر، تو اسی طرح یہ تمام امت کی ایک کیفیت بیان کی گئی کہ حسد سے، فساد سے، غیبت سے، تہمت سے، بہتان سے، الزام سے، شراب کے نشے سے، زنا سے، بدکاری سے، بے راہ روی سے،
کوئی الا ماشاء اللہ اللہ کا خاص بندہ بچا ہو تو بچا ہو، ورنہ ہر بندہ خصوصاً اس دور میں مبتلا ہے۔ اور یہ وہ آخری فتنے والا دور آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی برائی دیکھ کر برائی سے منہ پھیرنا منع کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، منہ پھیر لے سب سے بڑا کامل ایمان والا ہے۔ بالکل ان پڑھ جاہل بندہ اپنے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کر جوڑ کر لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جائے سب سے زیادہ ایمان والا ہے۔ تو لہٰذا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ان الفاظ کو یاد کر لیجئے اور ہر قسم کی بیماریوں سے فسادات سے جان چھڑائیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔